بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی، حسن کی ملکہ، شہزادی۔ اسے اللہ نے بڑے حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا ایک دن انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے تو بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، دن رات روتا رہا، وہی سوتا وہی جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ ایسے ہی روتے روتے قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص رو ہی رہا تھا، معمول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے ان کا گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا ہوا شخص رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا کہ اے شخص، کیوں رو رہے ہو اور یہ کس کی قبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت، میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا، میری بیوی کا انتقال ہوا، میری بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے، مجھے اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اے مالک مجھے جلدی مار دے، میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھے بیٹھے اور روتے روتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی ایک کیفیت دیکھی، اس کی حالت دیکھی، تو آپ نے فرمایا اچھا رو مت، میں تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے، میں اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خونٹا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی جس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے حضرت، میں اپنی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، میں جس زبان سے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا اسی زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے اور آگ کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کے بیٹیوں کی عزتیں لٹا کرتا تھا۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتا پڑھتا ہوا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا، حضرت یہ تو حبشی ہے، لہٰذا یہ میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں چلا جا۔ تو وہ جو حبشی تھا وہ ایک بار پھر سے مر گیا اور وہ اپنی قبر میں چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، آپ نے توجہ ڈالی، اپنا عصا مبارک لگایا اور کہا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی اس عورت نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اس کا شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اور اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص کافی وقت سے رو رو کر تھکا ہوا تھا اور کافی عرصے سے اس نے سکون سے نیند نہیں لی تھی۔ جب نیند کا غلبہ اس پر طاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں سو جاتے ہیں، میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا ہے۔ ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا حسین و جمیل تھا، اللہ نے بڑے حسن سے اسے نواز رکھا تھا۔
وہ گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا جب اس شہزادے کی نظر اس خوبصورت عورت پر پڑی اور یہ خوبصورت عورت بھی اس شہزادے پر فدا ہو گئی اور شہزادے کو بھی عورت پسند آ گئی۔ پھر اس عورت نے شہزادے کو دیکھا، دونوں نے اشاروں میں باتیں کی۔ اب اس عورت نے، اس شخص کی بیوی نے اس آدمی کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اسے شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بیٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب اس شوہر کی آنکھ کھلی جو سویا ہوا تھا تو وہ اب نیند سے اٹھ گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی حسین و جمیل بیوی ہے ہی نہیں۔ پھر وہ بہت پریشان ہو گیا کہ میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا، میرا عشق کہاں گیا، اور پھر ایک بار پھر سے وہ پریشانی کے دلدل میں پھنس گیا۔ خیر، پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا بیوی کے پاس وہ پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے اور اس سے جا کر کہا کہ تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا، اوے شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا کہ تو کون ہے، کہ تو اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں تیری کون سی بیوی ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں ہوں۔ تینوں کی آپس میں حجت چل رہی تھی کہ ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ اے حضرت، آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، کیا یہ میری بیوی نہیں تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادی کی لونڈی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مالک، جس طرح تو نے زندہ کیا ہے اسی طرح اس عورت کو پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دیکھنا ہو ایک شخص کو کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گنہگار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، اور کہا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا، اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مر گیا کفر کی حالت میں، کل قیامت کی حالت میں جہنم میں جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے جو کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گئی اور جب اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے کہ اے کاش تو نے اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ تو اس کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا اور اس کی قبر پر بیٹھ کے ایک عرصہ روتا رہا اور اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ بیوی کے عشق میں بیٹھ کر روتا رہا، کاش یہی عشق تو اپنے حقیقی رب سے کر لیتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کو تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ پیارے دوستو، دنیا سے یاری لگاؤ گے تو دنیا تو بے وفا ہے، اور بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا، بے وفا سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں برباد کر دے گی۔ دوستی لگانی ہے تو اپنے رب سے لگاؤ، اس کے بعد میں سب سے لگاؤ، کیونکہ اگر رب سے تمہاری دوستی ہو گئی تو تمہارے ارد گرد جو نئے لوگ، جو نئے دوست آنے لگیں گے وہ بھی رب نے بھیجے ہوئے ہوں گے۔ تو یاری لگانی ہے تو اپنے کریم رب سے لگاؤ۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اور ساری رات اللہ 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 کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ساری رات مصلی پر بیٹھ کر روتا رہتا ہے، تو یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے یہ جواب ملا یا نہیں ملا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے نہیں ملا۔ تو پھر شیطان کہنے لگا کہ پھر اللہ اللہ کرنے کا کیا ہی فائدہ ہے، اور جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا
اور شیطان کی بات سن کر اس نے مسلح اٹھایا اور ایک طرف پھینک دیا اور یہ کہنے لگا کہ اللہ کا جب جواب ہی نہیں آتا، اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا تو یہ سب کس لیے؟ اور اتنا کہہ کر وہ شخص جا کر سونے لگا۔ اور پھر اسے ایک خواب آتا ہے۔ اس خواب میں اسے کسی کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے بندے، کس نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ تمہیں جواب نہیں دیتا؟ اے اللہ کے بندے، جب تو ایک بار اللہ کہتا ہے نا، اور جب دوسری بار اللہ کہتا ہے تو وہی تو جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈالی جاتی ہے، تیرے اندر اتنا سکون ڈالا جاتا ہے، اتنا مزہ ڈال دیتا ہے کہ ایک بار اللہ کہنے کے بعد دوسری بار اللہ کہنے کو تیرا جی چاہتا ہے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے چلے جاؤ۔ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی تو اللہ کا جواب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ، یہ معلوماتی ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ہر شخص تک اس ویڈیو کو شیئر کریں جو مسلمان ہیں۔ پیارے دوستو، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ